لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری قوت، سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ قوت اس پر استعمال کی، سب سے زیادہ اس پر استعمال کی کہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں کے اندر حقیقت بن کے اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بول بھی بہت قیمتی ہیں، یہ الفاظ بہت قیمتی، یہ الفاظ بہت اہم۔ لا الہ الا اللہ یہ بہت ضروری الفاظ ہیں، لیکن مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، الفاظ حقیقت نہیں ہوتی، الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو پانے کے لیے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش، جہد، بڑی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی حقیقت دل میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ اس کی جگہ دل ہے، انسان کا دل ہے۔ زبان تو لا الہ الا اللہ کلمے کے اظہار کی جگہ ہے، آدمی زبان سے اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی حقیقت کی جگہ دل ہے۔ دل، اللہ نے انسان کے دل کو عجیب بنایا ہے۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھو دل کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ انسان کے سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر منٹ کے اندر 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو صاف خون سارے بدن میں بھیجتا ہے، پھینکتا ہے، اور ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو سارے بدن سے گندا خون کھینچ کر یہ اپنی طرف، دل کی طرف لے کر آتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، فرمایا جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ یہ دل اگر اس کو ناپاک کر دیا فاسد یقین سے، بگڑے ہوئے یقین سے، مال کی محبت، مال کا یقین، نقشے چیزیں، اس کی محبت، اس کا یقین اگر دل میں آ گیا یہ دل ناپاک ہو گیا۔ اور اللہ تعالی جل شانہ ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے، سبحان اللہ۔ لیکن دل ہو گیا ناپاک، اب اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے
اس دل کے اندر اس کو نکالنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کھرچ کے اس دل سے اللہ کے غیر کو نکالنا ہوگا، کھرچ کے۔ اس کے نہیں چاہیے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ والی زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں گزرا۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ احکامات تقریباً احکامات یہ تو مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے، ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے، لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان، ہم ایمان کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے اور اتار لیا۔ کیسے اتارا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی سے پوچھا صبح کس حال میں کی؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیسے کہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات میں قیام کی حالت میں اپنے بستر سے جدا ہوتا ہوں، میرا یہ حال ہے، میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کی حفاظت کرنا۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، دیکھا صحابہ کا مجمع ہے، ٹھہر گئے، پوچھا کس حال میں صبح کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول اس حال میں صبح کی ہے ہم پکے اور سچے مومن ایمان والے۔ کیسے کہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم فراخی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگی میں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے رب کعبہ کی قسم تم لوگ سچے مومن پکے مسلم ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے پتا چلے کہ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا؟ کیسے پتا چلے؟ کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی جانچ، کوئی اندازہ کیسے پتا چلے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس سے پرکھا جائے، جانچا جائے، پہچانا جائے
ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی نشانی اس دھوکے کے گھر دار الغرور، اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ اس دنیا کو تو اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، بغیر ستون کے آسمانوں کو بلند کیا، لیکن جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کلام پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو بے قیمت بنایا ہے، جو خالق اور مالک ہے وہ اس دنیا کے بارے یہ فرما رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ یہ دنیا یہ کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مبارک حجرے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں، 8 سال، وہ حجرہ نہیں، وہ جنت کا ٹکڑا تھا، جنت کا باغ ہے۔ اس وقت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو مٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ پڑھا رہا ہے نا محسن میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مبارک حجرہ کتنا بڑا تھا، فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے،
پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی۔ یہ مبارک جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا اتنا مختصر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 8 سال اس مبارک حجرے میں حضور کے ساتھ رہی۔ پھر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ اور پھر فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ 8 سال 10 سال اور گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، چھوٹا حجرہ۔ فرماتی ہیں 8 سال 10 سال اور گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اس حجرے سے چلی گئی۔ جن کو یہ قصہ سنا رہی تھی نا، اس نے کہا ظاہر ہے اب تو جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی اور ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کوئی کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا، اگر صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کے لیے کچھ نہیں، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہیں۔ اور کب تک؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دل میں تمنا پیدا ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، رات کا اندھیرا ہے، تمنا ہے میں حضور کا چہرہ مبارک دیکھوں لیکن گھر کے چراغ کے لیے تیل نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل مانگ کر میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا۔ اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیل ہوتا تو سب سے پہلے بھوک کی وجہ سے میں اس کو پی جاتی۔ اللہ علماء حضرات فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور گھر کے اندر فاقہ ہے، اور یہ سب اختیاری۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کیا دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو اتنا مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں پر، میرے دو مشیر زمینوں پر، آسمانوں کے مشیر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جو زمین پر مشیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کر لیا نیچے کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عائشہ، اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 کام کر لینا۔ کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس پہ پیوند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنا جیسے مسافر۔ 3 چیزیں فرمائی، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا یقیناً بہت ضروری، لیکن کیا فرمایا، دنیا سے بے رغبتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ سمندر ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بہت سو نے سمندر نہیں دیکھا، وہاں کراچی میں سمندر ہے، جب سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں اور وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں تو ان میں ایک جھاگ بن جاتا ہے، جھاگ، پھر دوسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، تیسری لہر آتی ہے سمندر کے جھاگ کو پھر اس طرف لے جاتی ہے۔ وہ سمندر کی جھاگ لہروں، سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، امت کی ایسی حیثیت کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا، جس کا مفہوم ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا، وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فاقوں نے آپ کا یہ حال بنا دیا۔
آپ اللہ سے روزی کی وسعت کیوں نہیں مانگتے؟ اور یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ، یہ دنیا تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ایسے صبر کرو جیسے تم سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور میں انہی کی طرح صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کوڑی پر گزر ہوا جہاں تمام شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے دم کٹی ہوئی، یا کان عیبدار دم عیبدار، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جس کا مفہوم ہے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ مرا ہوا بکری کا بچہ، پیٹ پھٹا ہوا، پھولا ہوا، بدبو جس کا تھا اس نے تو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، اس کو تو مفت لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ 12 مربع میل علاقہ روزانہ۔ مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار صرف 50 سال تک باقی رہتی، اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین کے ایک غلام لیا ہے، ایک اونٹ لیا ہے، غلام سے طے کیا باری باری اس اونٹ پر ہم سوار ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نصارہ کے پاس جا رہے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کئی دنوں کا سفر مدینہ منورہ سے ملک شام۔ جب قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے۔ عرض کیا، امیر المومنین آپ بیت المقدس تشریف لا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے نصارہ کے پاس، لیکن یہ آپ کا لباس، اس میں تو پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، میں اعلیٰ لباس لے کر آیا ہوں۔ ترغیب دی، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر لیا۔ نیا لباس، گھوڑے پر سوار، لیکن چند قدم چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے عمر تو بدل گیا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ہماری عزت ہماری شرافت نہ لباس ہیں نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت اور شرافت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ پھر وہی اپنا پرانا لباس
وہی اپنی سواری اونٹ. جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، باری تھی غلام کی سواری پر سوار ہونے کی، باری تھی امیر المومنین کی پیدل چلنے کی. بارش بھی ایک رات پہلے ہو گئی، کیچڑ، لنگی بھی اونچی کر دی، اپنے جوتے بھی ایک ہاتھ سے سنبھال لیے، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل، اور نصارہ کے راہب کتاب کھول کے انتظار میں، جو سواری پر سوار ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو پیدل ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں یہ جو شخص پیدل ہے اس کا وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. یہی ہے مسلمانوں کا بادشاہ، یہی ہے مسلمانوں کا بڑا. بغیر لڑائی لڑے بیت المقدس کی چابی حوالے کر دی. ہمارا وقت گزر گیا، اب تمہارا وقت ہے. تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ دنیا سے بے رغبتی، ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی. یہ کیسے ہو سکتی؟ کسی نے پوچھا کیا جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر، دنیا کو بڑی چیز سمجھے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ فرمایا وہ کبھی بھی اللہ کا عارف نہیں بن سکتا. جو دنیا میں خواہشات کے پورا کرنے پر لگا رہتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسری نشانی، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. فرمایا دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے. شوق آخرت، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان ہے، اے اللہ کے رسول اگر میں نے جان دے دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. احد پہاڑ کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، بیوی پریشان غم زدہ رو رہی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کس بات سے افسوس کر رہی ہو؟ کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. فرمایا نہیں، میری تو اب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، میری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. جو میرے ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. یہ تو خوشی کا موقع ہے. بخ یہ تو خوشی کا موقع ہے. آخرت آنے والی ہے یقیناً. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں کسی نبی نے اتنی آخرت کی خبریں نہیں سنائی. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے. ہم دنیا میں آئے اسی لیے. الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آگے فرمائے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یقیناً تمہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے. وہ آخرت آ رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے ہیں برزخ حشر تک رہنا ہے. اس عالم برزخ میں پھر حشر کا میدان ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال کا ایک دن. دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال، چلے زیادہ سے زیادہ 100 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی اوسطاً عمر 60-70، بس یہی. بہت کم ایسے ہوں گے جو 70 سے زیادہ نکل جائیں گے، بہت کم ہوں گے. اور حشر کا میدان 50,000 سال کا ایک دن. نفسا نفسی کا عالم.
افراتفری. عرض کیا اللہ کے رسول آپ خبر دے رہے ہیں حشر کے میدان میں سب ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آتے بغیر لباس کے, وہاں حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ایسا دہشت ناک وقت ہوگا, ایسی وحشت ہوگی, ایسی افراتفری لگی ہوئی ہوگی, کسی کا خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں, سامنے والے پر لباس نہیں, خیال تک نہیں آئے گا. اور کتنا وقت ہوگا؟ 50,000 سال کا. پھر پرسرات 1500 سال وہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے, وہاں سے گزرنا ہے. پھر جنت ہے, پھر جہنم ہے, پھر موت کو مینڈے کی صورت دے کر ذبح کیا جائے گا. اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی اور آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 2. ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی, دنیا سے بے رغبتی. دوسری نشانی آخرت کا شوق. اور تیسری نشانی فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے, یہ آ رہی ہے. اگرچہ دنیا کی مصروفیت, دنیا کی مشغولیت, دنیا کا انہماک, دنیا کی رنگ رنگیلیاں اس نے بھلا دیا, غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے. لیکن موت نے ہمیں نہیں بلایا. وہ موت کب آئے گی؟ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کب آئے گی؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں, پھر کوئی نماز ملے نہ ملے. اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے میں یہ کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں, پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا دوسری طرف سلام پھیرنے کا. فرمایا صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو, شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا. مولانا عباداللہ صاحب جو آج ہم کس اطمینان سے بیٹھے ہوئے مولوی یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا, یہ دل کا دھڑکنا بند مولوی ہوگا, جمال الدین, یہ میت بن کے کاندھوں پر لے جائے مولانا گی احمد بٹلا صاحب, اور پھر مٹی میں گاڑ دی جائے. فجر مولانا حبیب الرحمان صاحب, منہا خلقناکم دعا مولانا احمد وفیہا بٹلا صاحب. نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی میں جانا ہے, اسی مٹی سے پھر اٹھنا ہے, السلام علیکم. اسی مٹی سے تو اللہ نے بنایا ہے. جی موت بھیجیے نا لسٹ اسکور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک بولنے والا ہے, ایک خاموش ہے. بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے. فرمایا حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر. اس کے بنی اسرائیل کی ایک مقدس بزرگوں کی جماعت تھی, اللہ والے تھے بنی اسرائیل کے, ایک جماعت قبرستان میں گئے, دعا مانگی اے اللہ کسی قبر والے کا حال ہم پر کھول دے, اس کو ہم پر ظاہر کر دے, ہم اس سے پوچھیں براہ راست کیا گزری, کیسا ہوا. اللہ نے دعا قبول کی. ایک قبر سے ایک مردہ نمودار ہوا, کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں. مجھے 50 سال ہو گئے مرے ہوئے, موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے. ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟
فرمایا ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا عقل مند ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ ایمان کی حقیقت، اس میں شک نہیں، ایمان کے بول قیمتی ہیں، ضروری ہیں، الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ اس سے مانگنا ہے، اس سے لینا ہے۔ جو مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا مجھ سے مانگو، اور پھر وعدہ کیا ہے میں ضرور دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہمیں مانگنا، یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، یہ اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے ہم بگڑ گئے۔ اللہ نے ہمارے حالات بگاڑ دیے، ہم بن جائیں گے، اللہ ہمارے حالات بنا دیے۔ کیا کرنا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر حق سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک تو ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس بات پر بھی اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے بحیثیت حضور کے امت کے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا، دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں انسانوں کی طرف بھیجا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس کام میں بھی بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی غفلت ہوئی، اس پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں، اپنی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ امت اس عظیم محنت سے، کام سے دور ہو گئی، اے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما کر اس ساری کی ساری امت کو دوبارہ اس عظیم کام اور محنت کے لیے قبول فرما دے۔ یہ بھی مانگے اللہ سے۔ اب اس سلسلے میں یہ اجتماع ہے، یہ اجتماع ہے اس لیے تاکہ جتنے آنے والے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے قبول ہو جائیں، اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ نکلنا، نقل و حرکت یہ امت کی گٹھی میں ڈالا گیا ہے۔ نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جیسے صحابہ کرام نکل گئے، مال اور جان اور اوقات کی قربانی دی، پھیل گئے ساری زمین پر۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی بیان ہوگا، بیان کے بعد پھر مطالبہ ہوگا، تشکیل ہوگا۔ اس مطالبے اور تشکیل میں ہم سارے کے سارے بڑھ چڑھ کر اپنا نام لکھائیں۔ یہ تشکیل کا وقت بھی، یہ بھی اجتماعی حصہ ہے۔ جیسے بیان ہے اس کے بعد تشکیل، جیسے بیان میں ہم جم کر بیٹھے ایسے ہی تشکیل میں بھی جم کر بیٹھیں گے، اور تشکیل ہوگی جو نام لکھانے والے وہ تو نام لکھائیں گے اور باقی بیٹھے رہیں گے، دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ مجھے بھی اس راستے میں قبول فرما۔ یہ راستہ قبولیت کا ہے، جب اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے اللہ قابلیت بھی دیتے ہیں، اللہ صفات بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اب مغرب کا وقت قریب ہے، 7:07 پر غروب ہے۔ جن کا وضو ہے وہ تو صفوں کے اندر بیٹھ جائیں، صفوں کی صورت میں۔ جن کا وضو نہیں جلدی سے تیاری کر کے آ جائیں اور نماز کے لیے وہ بھی
نماز کی صورت میں آ کے یہاں پر صفوں میں بیٹھ جائیں۔ بھائی جن کا وضو ہے آ جاؤ آپ۔ السلام علیکم۔ یہ تو ادھر کھڑے رہتے ہیں وہ بھرے تھا پانی پتھر بٹھا ہے ممبر ہوا نا ممبر ہے سامنے پانی بھرے چل ارے یار ادریس آ جائیں بلو ہاں پانی بھرے چو سائیں تھوڑو گھٹا پر اچو 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 وضو آئے بڑے پانی وضو کرے جو تمام ہاں ہاں ادریس کھاڑے ادریس ماشاء اللہ مجموعہ کافی ہے ہاں یہ تو نہیں آنے گرمی ختم تھی رہی یہ کرے مان شکاف جو مجموعی نہ آئے ہاں شکاف جو مجموعی نہ آئے ہاں دیکھیں اللہ قبول کرے پر بھرے پر ماشاء اللہ وہ وضو کرنے آنا تو پورے سامنے
दूसरा मैं इद्रीस खाते हैं सबका बयान है तमाम साथियों की खिदमत में गुजारिश है अभी से सफ़ों में तशरीफ़ फरमा हो जाएं। ग़ुरूब आफ्ताब में चंद मिनट बाकी हैं, इंशाअल्लाह अज़ान होने को है। अभी से सफ़ों में तशरीफ़ ले आएँ और अगली सफ़ का सवाब कमा लें और पहली सफ़ को पूरा फरमा लें। पहली सफ़ का पिछली सफ़ों से ज़्यादा सवाब आ जाए दे दिया जाता है। सबब है। साथी पहली मज़े सफ़ में आ करो जाएं। तो वाले